ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے ہمارے اسپیشل پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. بات ہو رہی تھی مینگو کو لے کے. ویسے سر مینگو اور فروٹ کو لے کے ویسے صرف پاکستانی نہیں، یہاں پہ جو اور ادر نیشنلٹیز ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی لنگڑا آم اور پتہ نہیں کون کون سے آم ہیں سارے پسند کرتے ہیں. کیونکہ میں خود ایک انڈین اسکول میں پڑھی ہوں، تو میرے جو سارے کلاس میٹس اور میرے جو فرینڈس ہیں وہ آج تک یہی بولتے ہیں کہ پاکستانی مینگوز کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. دیکھیں کہ میرا تو ہمیشہ جو انڈین میرے کالیگز ہوتے ہیں اور کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا آم تم سے بہت بہتر ہے. بالکل ہمارا چونسا، جبکہ چونسا ادھر شہر ہے پر ہمارے چونسے کا ذائقہ اور خوشبو ہی مختلف ہے. بالکل جی. اسی طرح امرود جو ہے وہ کوہاٹ کے بہت زیادہ فیمس ہے، مشہور ہے. ایک پیٹی اگر جہاز میں کوئی لاتا ہے تو پورے جہاز میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے. تو سر یہاں پہ پاکستان کونسلیٹ میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مجھے پتہ چلا کہ نہیں ہے، اور یہاں پر بھی یہ ناردرن ایریاز جو ہے راس الحمہ، فوجیرہ، شارجہ، ان کی بھی کمیونٹی کی بڑی پرابلم. تو کیا وجہ ہے کہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کا؟ جی وہ انفارچونیٹلی وہ جو سلیکشن ہوئی تھی 2 کمیونٹی ویلفیئر اٹیشیز کی، وہ کیس کسی نے جن لوگوں کی نہیں ہوئی تھی وہ کورٹ میں چلے گئے، اور وہ انفارچونیٹلی وہ اب تک کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. اور یہ بہت جنون ڈیمانڈ ہے کیونکہ ہم سے لوگ، بالکل ضروری، کیونکہ کمیونٹی اتنی بڑی ہے، چاہیے ہوتے ہیں ہمیں، ہم سے کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں. کیونکہ جب میں پچھلی دفعہ تھا تو تب 2 دبئی میں ہوتے تھے، 2 ابو دھابی میں ہوتے تھے. جی بالکل. اب ابو دھابی میں 1 ہیں اور دبئی میں 2 ہیں، پر دونوں انفارچونیٹلی ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی. تو اسی پروگرام کے تھرو ہم تو لکھتے رہتے ہیں. ابھی ان کے منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی انہوں نے کہا کہ سر اس کا کورٹ کو بھی ریکویسٹ کریں، بہت جنمن ڈیمانڈ ہے ہماری کمیونٹی کی. 16-17 لاکھ پاکستانی ہیں اور ویلفیئر اٹیشیز بہت ضروری ہوتے ہیں. دیکھیں جی جو ہی کورٹ کا آ گیا فیصلہ انشاءاللہ ان کو ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. سر یہاں پہ پاکستانی اسکولز جو کونسلیٹ کے انڈر یا پاکستان ایمبیسی کے انڈر، میرے خیال میں ایک یہاں دبئی میں بھی ہیں، شارجہ، اسی طرح راس الخیمہ، فجیرہ. تو کمیونٹی تعداد زیادہ ہے، اسکولز کم ہے، ایڈمیشن کا ہر سال پرابلم ہوتا ہے، بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہی نہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی اسکولوں میں بچے، کہ ان کا فیس جو ہے وہ افورڈیبل ہے، کم ہے. تو کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا کوئی کمیونٹی انوالو کر کے تعداد بڑھا دے اسکولوں کا؟ یہ جی سب سے زیادہ جو مسئلہ مجھے ملا ہے یہاں پہ فرینکلی اسکولوں کا ملا ہے. جی ہمارے کوئی 6-7 اسکول ہیں تقریباً ہر امارات میں. ہمارا ابو دھابی میں تو خیر 3 ہیں ہمارے پاس، 1 العین میں، 2 ابو دھابی میں. یہ اسکول سارے کے سارے سن 70-80 کی دہائی میں بنے تھے. پر اب چکر یہ کہ یہ سارے کے سارے اسکول لوکل کاؤنسلز کے انڈر آتے ہیں. جی تو پہلی جماعت میں تو آپ کے پاس 50-100 ویکنسیز ہوتی ہیں، اس میں آپ لوگوں کو ویکیٹ کر لیتے ہیں. جب وہ بچے دوسری کلاس میں آتے ہیں نا، تو جو بچہ چھوڑتا ہے اس کی جگہ 1 یا 2 ویکنسیز بنتی ہیں. اور آن این ایوریج 2 ویکنسیز کے اگینسٹ ہمارے پاس 50 سے 100 اپلیکنٹس ہوتے ہیں. اور مجھے تو کیونکہ میں لوگوں میں گھومتا پھرتا ہوں، ماں باپ مجھے کہتے ہیں، تو میں کمیونٹی کو بھی انکریج کرتا ہوں. جی جی. اور میں پاکستانی کو بھی انکریج کرتا ہوں، بزنس مین کو، کہ جی ہم اسکول کھولیں. دبئی میں شاید کوئی پرائیویٹ سیکٹر اسکول ہے پر ان کی فیس بہت زیادہ ہے. یہ اسکول سب سے سستے اسکول ہیں ان ٹرمز آف فیس پورے یو اے میں. پاکستانی اسکول ان کا فیس کم ہے، بہت کم فیس ہے. تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر والے وہ ظاہری بات ہے تھوڑا زیادہ فیس لے کر آئیں گے، پر ہمیں اور اسکول چاہیے. کیونکہ ہمارے بہت سے بچے ہیں جو مجھے بولتے ہیں جو پاکستانی کریکلم پڑھنا چاہتے ہیں، جو پاکستانی اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک ڈیمانڈ ہے. تو میں تو انکریج کر رہا ہوں کہ 2-3 لوگ میرے پاس آئے بھی، ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں اور اب اسکولس کھولیں یہاں پہ بہت سے، کیونکہ بہت ڈیمانڈ ہے یہاں پہ بچوں کی. جس طرح یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپس پرائیویٹ سیکٹر میں، تو اسی طرح اگر اسکولس بزنس وائز، بزنس بھی بڑا اچھا، لیکن ہماری کمیونٹی کا فائدہ تھا. کہ ایک زمانے میں سر دورانی صاحب وہ جو ایمبیسڈر تھے، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ پورے یو اے 7 اسٹیٹس میں تقریباً 20,000 بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہے، کہ پاکستانی بچے، کیونکہ ایڈمیشن کا ایشو ہے، جگہ نہیں ہے. تو یہ اگر پاسبل ہو، پاکستان کمیونٹی جتنے یہاں بزنس مین ہیں، پاکستان بزنس کونسل، اور ان سے آپ کر دیں، شاید کوئی اسٹیپ لے. اور اسی طرح نہیں، میں نے پاکستانی بزنس کاؤنسلز دونوں کو کہا ہے، ان کو بھی میں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے آپ بھی پروفٹ کمائیں، پر تھوڑا کمیونٹی کا بھی خیال رکھیں. بالکل
فیس کے نام پہ ان کی کھال نہ ہو دھیر دی جائے, کیونکہ زیادہ تر وہ متوسط طبقے کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے جی. 20,000 جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے جو کیا ہے کہ ہمارے کوئی ڈیمانڈ جو ہمارے پاس صرف ابو دھابی میں ہے اور ملا کے کوئی 6-7 ہزار بچوں کی ڈیمانڈ آلریڈی ہے. جی جی بالکل. تو یہ 6-7 اسکول تو بڑے آرام سے کھل سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی جنون ڈیمانڈ ہے اور بڑی بہت ضرور. تعلیم ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے. جی جی. اور تعلیم میں ہمیشہ کہتا ہوں تعلیم ایک زیور ہوتا ہے جس سے میرا دادا اگر اسکول نہ جاتا تو میں آج اتنا بیٹھا ہوتا. بالکل. تو وہی بات ہوتی ہے, تعلیم بہت ضروری ہے. جی جی. سر اسی حوالے سے کوشچن کروں گے آپ سے, جیسے کہ آپ ہمارے رول ماڈل ہیں آج کے, تو ہمارے ینگسٹرس کے لیے, کیونکہ بیسک آج کل جو یوزولی دیکھا جاتا ہے سارے جو ہوتے ہیں خیالی پھولا اور امیجنری ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ اسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے اور یہ سب کو پڑھائی تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں کہ آپ پڑھائی کو لے کے کتنے سیریس رہ چکے تھے اور آپ یہاں پہ آج ہیں. تو پڑھائی میں جی انٹرسٹنگلی شروع میں کتابوں کو میں بہت شوق تھا شروع سے. پڑھائی میں 4-5 تک بڑا ہی نارمل اسٹوڈنٹ تھا. وہ بچپنا تھا. پر ایک دم 5ویں سے مجھے میری والدہ کہتی تو میں کچھ سوئچ لگا اور تم پہ تعلیم میں اللہ کا شکر ہے جہاں پہ بھی گیا اکیڈیمکلی میں نے اچھا پرفارم کیا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے تعلیم, آج کل کا ایک معیار ہوتا ہے اس میں. تو رول ماڈل جہاں تک آپ نے بات کی, ہمارے زمانے میں تو ظاہری بات ہے کہ کتاب کا بھی شوق تھا. والدہ نے بڑے عظیم 100 بڑے آدمیوں کتابیں بھی پڑھائی تھیں. تو وہ ہر جو بڑا آدمی تھا ہمارے حضور پاک سے لے کے قائد اعظم جو بڑا جس نے کسی جگہ پہ بھی بڑا پرفارم کیا وہ ایک رول ماڈل رہا. تو خیالی پلونی ایک ماڈل ہونا چاہیے جس نے زندگی میں, اب بہت بڑا ماڈل جو میں لوگوں کو کہتا ہوں عبدالستار ایدھی, اس نے لوگوں کے لیے کتنا دکھی انسانیت کے لیے کہا. اگر کوئی انسان جس کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے تھا وہ عبدالستار ایدھی کو ملنا چاہیے تھا. تو اسی طرح ہمارے بزنس میں بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام بہت بڑے کیے. بڑے بڑے شاعر ہیں, بڑے بڑے خطاط ہیں, ہمارے اسپورٹس مین ہیں. یہ ہمارے رول ماڈلز ہونے چاہیے, بہت ضروری ہوتا ہے. سر پروگرام ٹائم بھی ختم ہے لیکن ایک آخری کویسچن, ریمیٹنسز کے حوالے سے زیادہ تر پہلے تو لوگ انلیگل طریقہ یوز کرتے, آج کل کوشش کرتے کہ لیگل چینل یوز کر دے, کیونکہ پاکستان میں بھی اگر کوئی گھر لینا چاہتا ہے کوئی پلاٹ تو ان کو بھی کوئی ثبوت چاہیے. ویسے بھی ریٹ بھی آج کل بینک کا جو ہے وہ میرے خیال میں سیم ہے. اور ریمیٹنسز کے حوالے سے کمیونٹی کے لیے کیا میسیج ہوگا تاکہ وہ لیگل چینل. دیکھیں جی, میں ابھی پاکستان کا فیوچر 2 چیزیں ڈیفائن کریں گی جو میرا اپنا ویژن ہے. جی جی. ٹیکنالوجی اور ٹورزم. ابھی میرے پاس ایک فن ٹیک میں کوئی 30-40 پاکستانی آئے تھے, ان سب کو میں نے بلایا تھا, ایک ایونٹ بھی کیا تھا. میں نے کہا تم لوگ ایک ایسی اپلیکیشن بناؤ کہ ایک ہمارا جو ورکر کام کر رہا ہے کیمپ میں وہ اپنی اپلیکیشن کے تھرو اپنے گھر تک وہ پیسہ ٹرانسفر کر سکے. بالکل بہت ضروری ہے, ہمارے ملک کے لیے بھی ضروری ہے. اور دوسری چیز, ہمیں ہمارا جتنا ملک خوبصورت ہے, جہاں آپ نے خود کا K2 آپ کے چینل کا نام ہے, ایسا ملک, میں سوئٹزرلینڈ میں رہا ہوں, سوئٹزرلینڈ ہمارے قریب بھی نہیں آتا. تو آپ کے ساتھ جو دوست احباب ہیں ان سب کو پاکستان لے کر جائیں. پاکستان کا نہ صرف ہمارے پہاڑ, ہماری ثقافت, ہمارے صحرا, ہمارے میدان, ہمارے دریا, بڑا خوبصورت ملک ہے. تو بڑا ضروری ہوتا ہے ان کو ادھر لے کے جانا چاہیے. بالکل بالکل. تو ہے آپ کا کویشچن, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بس سر میسیج دے دے کمیونٹی کے لیے. بڑا ٹائم دے دیا سر آپ نے, اور آپ کا شکریہ, آپ آئے, ہمارے چینل کا بھی وزٹ کیا, پروگرام میں بھی شیئر کیا. تو سر خیبر ٹیلی ویژن تقریباً 18 سال سے, اور اسی طرح K2 کے بھی کوئی 14 سال ہو گئے یہاں پہ کمیونٹی کی خدمت میں ہم مصروف ہے, کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے مینجمنٹ کا یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, اور K2 اور خیبر میں پاکستانیت ملتا ہے. کوئی بھی اگر یہاں دیکھتا ہے تو پاکستان کی خوبصورتی, پاکستانی میوزک, کلچرل میوزک, یہ ساری چیزیں. تو خیبر نیٹ ورک کے سروسز کے حوالے سے کیا ہیں سر؟ جی, میں نے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ آئیں گے, میں نے کہا بالکل آؤں گا. جی, کیونکہ ماشاء اللہ خیبر ٹی وی اور K2 نے بڑا کمال کیا پاکستانی ثقافت کے لیے, جی, پاکستانی کمیونٹی کے لیے.
تو پاکستانی موسیقی کے لیے. تو میں آج جو ہے آپ نے کہا تھا میں کہتا ہوں میں بالکل آؤں گا. دیکھیں مجھے پہلا موقع ملا میں آپ کے پاس آیا. جی جی بالکل. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, آپ سارے کالیگز کا جو یہاں پہ جو سامنے کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں اور سب کا مشکور ہوں. پلیجر از مائن. بہت بہت شکریہ. کمیونٹی کے لیے کوئی میسج؟ بس جی آپ کے لیے 2-3 میسیجز ہیں. ایک تو کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ بہت فوکس کرنا ہے, اور ہماری کمیونٹی کا جو ایک امیج ہے جو پچھلے کئی صدیوں سے دہائیوں سے ادھر بہت اچھا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. اور تیسرا ٹیکنالوجی اینڈ ٹورزم. اپنے بچوں کو اب اسکلڈ لیبر فورس پہ آپ نے لانا ہے جہاں پہ وہ یو اے کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, بلکہ گلوبل مارکیٹ میں کام کر سکیں. اور جو بڑی اہم بات جو ریس کی کہ جی کائنڈلی میک شور کہ آپ کے جو ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں وہ ایکسپائری سے 6 مہینے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں, کیونکہ ہمیں بہت سی کالیں آتی ہیں ایئرپورٹ سے کہ جی ہمارا تو ٹریول ڈاکیومنٹ ختم ہو گیا. اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے. پاکستان زندہ آباد. تھینک یو سر. تھینک یو سر. جی ناظرین, آج ہز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی صاحب ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو یو اے ای وہ ہمارے مہمان تھے, اور کمیونٹی کی جو بھی پرابلم تھے وہ ہم نے سر کے سامنے رکھ دیے. اور مجھے امید ہے, مجھے پتہ ہے پہلے بھی 2007 سے 2010 سر یہاں پہ تھے, تو اس وقت بھی انہوں نے کمیونٹی کے لیے بڑا کام کیا تھا. اور اب جب سے آئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سر نے خود کہا کہ میری وائف کہتے ہیں کہ آپ تو صرف سونے کے لیے آتے, تو کمیونٹی کی ہر پروگرام میں سر موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے یہ جو چھوٹے موٹے پرابلم ہیں انشاءاللہ یہ حل ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ. آپ اگر وائنڈ اپ کرتی ہے تو ایک بار پھر سے تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. تھینک یو.